بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سورہ کوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ پہلے دن دولت ہی دولت نصیب ہوگی، دوسرے دن بیماری سے اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا، اور تیسرے دن اللہ کریم کاروبار میں، رزق میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر اس گھر میں دولت ہی دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اس گھر کے اندر جتنے لوگ بھی بیمار ہوں، اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار میں خوب برکت ہی برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، تو 3 دن کے اندر اگر یہ 3 چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، یہ 3 چیزوں کا عمل ہے، اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں۔ ایک خاص دعا جو آپ کو میں اس عمل کے اندر بتاؤں گا، وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ بندہ زبان سے جو الفاظ بھی بولتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز سورہ کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور دفعتاً سر اٹھا کر مسکرائے۔ پھر یا تو خود آپ نے فرمایا یا لوگوں سے اس سوال پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مسکرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے۔ بعض لوگ اسے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب، اے میرے مولا، اے میرے خالق و مالک، یہ بھی میری امتی ہیں۔ تو کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ بدعتیں نکالی تھیں، اور حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث پاک میں آتا ہے یہ واقعہ مسجد میں گزرا، تو اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال بھی ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اکثر فقہا نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی، اور ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے، جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر بھی موتی کے ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات کے بعد کفار مکہ، یعنی جیسے عاص بن وائل، ابو جہل وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر، جر کٹا، بے اولاد کہہ کر طعنے دیتے تھے، یعنی آپ کی نسل نہیں چلے گی اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اعلان فرمایا کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر یعنی بے شمار بھلائی ہے۔ مفسرین کے مطابق اس کے معنی میں شامل ہیں
جنت میں ایک نہر یعنی حوض کوثر ہے جو موتیوں اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہے۔ نبوت قرآن، شفاعت، امت کی کثرت اور خیر کثیر کی تمام شکلیں۔ شیعہ مفسرین کے نزدیک خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی پاک اولاد یعنی جو ائمہ اور سادات ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل انہی کے ذریعے قیامت تک جاری رہی۔ دوسری آیت میں شکر نعمت کا حکم ہے، نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی جو عید الاضحیٰ کی قربانی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تیسری آیت میں دشمنوں کو جواب، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور برکات قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ صورت اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم بشارت اور دشمنوں پر غلبہ کی پیش گوئی ہے۔ اسے کثرت سے پڑھنے سے رزق میں برکت اور خیر کثیر کی امید ہے۔ دوسرے نمبر پر دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی زیادہ تعداد میں صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، اور 3 بار پڑھنے سے اگر مقدر سنور جائے، قسمت سنور جائے، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں کہ جس نے عمل کیا۔ یہ بڑا انوکھا عمل ہے، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، یہ زندگی کا ایک راز بھی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا اس راز کو سمجھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود کو پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد ناظرین بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، یہ بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ سن کر اس پر عمل کریں، اور اسی ترتیب کے مطابق جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، اسی ترتیب کے مطابق اگر آج یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، یقین جانیے گا ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ تو ناظرین، جو شخص بھی اپنے جیب کو، اپنے گھر کو مال دولت سے بھرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جو دولت مند ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل کو آج لازمی کریں۔ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آج کے دن کریں، پورے ہفتے میں جب مرضی 3 دن کر لیں، لیکن یہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک پیر کا دن، دوسرے نمبر پر جمعرات کا، اور تیسرے نمبر پر جمعہ کا دن۔ یہ 3 دن بہت ہی قیمتی دن ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی دن خاص کر کے اس دن کر لیتے ہیں تو یقین جانیے گا فوری طور پر آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو مل جائے گی۔ لیکن یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے جس دن بھی شروع کرنا ہے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیر کے دن شروع کرتے ہیں تو پیر، منگل اور بدھ کو یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ اگر جمعرات کو شروع کرتے ہیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے، جتنی بھی دعا مانگی جائے گی، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک راز بھی ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا گارنٹی شدہ ہے۔ یہ عمل جس نے کیا ہوگا وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع ہو جاتا ہی نہیں۔ جو بندہ بھی کرتا ہے فوری طور پر اس کو تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، فوری طور پر اس کو برکات نصیب ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک گلاس پانی یہ بیماریوں سے شفا کے لیے ہے۔ گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، لا علاج بیماریاں، جتنا بھی ڈپریشن، جو کچھ بھی ہے،
ناظرین، یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کاروبار اگر نہیں چل رہا ہے، رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں، کاروبار کے اندر یہ عمل کر کے دیکھیں، فوری کاروبار عروج پر چلا جائے گا۔ دوستو، اب کرنا کیا ہے؟ ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ درود پاک قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے باوضو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی ایک ایک بات کو سمجھ کر ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، پھر اس طرح عمل نہیں کر پائیں گے۔ جب اس طرح عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ نتیجہ جانتے ہیں کہ اگر چابی ہو، اس کا ایک ڈنڈا ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح عمل کی ایک شرط بھی رہ گئی، عمل کا ایک حصہ بھی آپ سے چھوٹ گیا تو پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے عمل کے اندر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل کرنے سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کو فائدہ نہ ہو، اس کو فائدہ ہی ملتا ہے۔ یہ عمل تو لوگ تلاش کرتے ہیں اور لوگ تو اس عمل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جو ایک بار کرتا ہے وہ بار بار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ناظرین یہ عمل ہے ہی ایسا کہ جیب دولت سے کبھی خالی ہوتی نہیں، گھر سے کبھی مال و دولت ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین ضرور اس کو کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے درود پاک جو تعداد بتائی گئی اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد یا وہاب، اللہ تعالی کا ایک اسم پاک ہے، یا وہاب بہت دینے والا، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ناظرین ضرور اس کی بارگاہ سے آج خزانہ حاصل کر لیں، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے آج پکارے گا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے، سورہ آل عمران۔ اور ایک مقام پر ہے ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب بہت عطا کرنے والا ہے۔ الوہاب کی فضیلت یہ ہے کہ بلا سبب عطا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کسی عمل، بدلے یا سفارش کے بغیر بھی عطا فرماتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتیں، رزق، اولاد، صحت، علم، ہدایت، عزت، سکون قلب، سب اسی کی عطا ہے۔ مایوسی کا خاتمہ، جو بندہ یا وہاب کو پکارتا ہے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی عطا کی ہوئی حد نہیں ہے۔ دلوں کو جوڑنے والا، محبت، الفت اور سکون بھی ہے، الوہاب ہی کی عطا ہے۔ دعا میں اسم الوہاب کا فائدہ، یہ اسم خاص طور پر رزق اور علم، نیک بیوی، شوہر اور دل کے سکون کے لیے بہت مؤثر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ ایک تو ہے مانگنا، لیکن آج تین چیزیں آپ نے مانگنی ہے جن کا میں نے تذکرہ شروع میں کر دیا۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیں، اس ایک عمل سے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اگر بتانے شروع کر دیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ رزق کے دروازے کھل جاتی ہیں، اور جو شخص اس اسم پاک کو پڑھتا ہے، اللہ کا فضل، اس کی رحمت اس پر برستی ہے۔ تو ناظرین اسی طرح آپ نے جب اس اسم پاک کو پڑھا اور اس کی ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی ترتیب کے مطابق آپ اس کو لے کر چلیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے لیے اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا۔ جو چیزیں مانگیں گے وہ بھی مل جاتی ہیں، جو نہیں مانگتے وہ بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے مقدر سنور جاتی، جس کے ذریعے تقدیریں بدل جاتی ہیں، جس کے ذریعے نسلوں تک رزق ملتا ہے۔ اس اسم پاک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس اسم پاک کو صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم پاک ہے یا رزاق، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اب بہت زیادہ رزق جو آپ نے حاصل کرنا ہے تو لوگ اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں۔
تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے، لیکن تھوڑی سی تعداد دیکھیں، یہ جب آپ ساری چیزوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ذرائع آمدنی بھی بن جاتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی رئیس ہیں، بڑے مالدار ہیں تبھی یہ عمل کام کرتا ہے، نہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے، کوئی غریب بھی پڑھتا ہے، کوئی تنگ دست بھی پڑھتا ہے، کوئی بے حال پڑھتا ہے تو اللہ اس پر بھی کرم نوازی فرما دیتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو کر کے دیکھیں، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری رکاوٹیں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مقروض ہیں، قرض والے تنگ کرتے ہیں، یہ عمل کریں، فوراً قرضے کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ غیبی مدد کا نظارہ کرنا ہے تو یہ عمل کریں جو آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا۔ غیبی مدد کیسے ملتی ہے، یہ عمل کر کے دیکھیں، غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ تو ناظرین، اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل کا شکار ہے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب 3 چیزیں تو میں نے آپ کو واضح کی، اب دولت ہی دولت حاصل کرنی ہے، کاروبار میں برکت حاصل کرنا ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے، تو اس عمل کو کریں۔ اب آپ نے ایک گلاس پانی بھی اپنے پاس موجود رکھ لینا ہے، جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کو پلا دینا ہے۔ اگر خود آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، معدہ، سر درد، کان درد، ہاتھ درد، کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی قسم کا، پٹھوں کا درد، بعض لوگوں کو کتنی ہی قسم کے درد ہوتے ہیں، کتنی بھی بیماریاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شفا مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے سورہ کوثر کو بھی پڑھنا ہے۔ اب سورہ کوثر کی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا، یا رزاقو، تو اس اسم پاک کے کلمات دیکھنا جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی بابرکت سے رزق کے سلسلے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہ سے رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ رزق کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات کا یہ واحد عمل ہے جو انسان کو ایک ہی بار کرنے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں کھلتی ہیں، تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے مبارک کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کر لیں، اللہ کا فضل دیکھنا۔ ناظرین، ساری زندگی دعا دیں گے۔ ایک بات واضح کرتا چلوں، ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب میرے نام کر دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے مقدر سنور جاتے ہیں۔ بے اولاد حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں، پریشان حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، تنگ دستی والے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، امیر لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، غریب بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہے۔ جو بندہ بھی عمل کرنا چاہے لیکن ناپاکی کی حالت میں، خواتین اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ عمل کے لیے نہ دن کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، کسی دن بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، بس اتنی بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس وقت چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن 3 بڑے فائدے آپ کو اس عمل سے ملنے والے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا ہے، یا رزاقو ہے، تو یہ اسم پاک یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ جس شخص کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے، یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، یا
اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اب وقت میں نے بتا دیا، دن کی قید نہیں ہے، آپ ہفتے کو پڑھ لیں، اتوار کو پڑھ لیں، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعہ کو، جس دن بھی پڑھنا چاہیں۔ عمل کے دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ وقت کا آپ کو بتا دیا، 2 وقت فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، اور کوشش کرنی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں۔ آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ اسم پاک آپ نے صرف 23 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صرف سورہ کوثر، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اور تعداد بھی بتا دی کہ کتنی بار پڑھنی ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی کہ آپ کو جو وظیفے کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا، کمی بیشی نہیں کرنی ہے۔ پڑھنے کے دوران کسی سے بات بھی نہیں کرنی، کسی سے گفتگو بھی نہیں کرنی ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر کام کے لیے چلا جانا ہے۔ رات کو کر رہے ہیں تو اسی طرح باوضو سو جائیں، رات سوئیں، صبح مقدر جاگ جائے گا۔ صبح کریں تو سارا دن جدھر جائیں گے کامیابیوں سے اللہ نوازے گا۔ تو دوستو، بالکل مختصر سا آسان سا عمل جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ دوستو، یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص بغیر کہے بھی میرے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ وظائف اور اعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے، جب یہ عمل کرتا ہے تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کامیابی اس عمل کے اندر اتنی ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لیا، وہ جو پانی کا گلاس آپ نے سامنے رکھا، اس پہ دم کر دینا، اور وہ پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے، اور 3 سانس میں پینا ہے۔ یعنی کہ پہلے پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جب عمل کر لیا پھر اس کو دم کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کو 1 مرتبہ پیا، پھر دوسری مرتبہ کیا، پھر تیسری مرتبہ وہ جتنا پانی ہے اس کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو پانی کے اندر اور پانی شامل کر کے 2 گلاس کر لیں۔ 3 لوگ بیمار ہیں تو 3 گلاس بنا لیں، 4 ہیں تو 4 بنا لیں۔ اس ترتیب کے مطابق اگر صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس پانی کو آپ ہمسائیوں کو دینے لگ جائیں گے، کسی اور کو دینے لگیں گے۔ نہیں، آپ اپنے گھر تک اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی کا فضل دیکھنا کس قدر برس رہی ہے۔ اب سورہ کوثر کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کی تعداد ان کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ اس کا مختلف ہے۔ اصل چیز اس عمل کے اندر سورہ کوثر ہی ہے۔ سورہ کوثر، جس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کو دیکھنا آفتاب و نور ہے جو ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے، پھر وہ ظاہر کو چمکاتا ہے، اپنے سامنے والے کو چمکاتا ہے، پھر بادل کی وجہ سے کبھی روشنی پھیکی بھی پڑ جاتی ہے، کبھی اسے گرہن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر 3 پلٹے بھی کھاتا ہے، صبح شام ہلکا، دوپہر کو تیز۔ لیکن قرآن پاک کی صورت اس قدر روشن ہے کہ یہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو چمکا دیتی ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اس کی نسلوں کو چمکا دیتی ہے۔ اس لیے ناظرین، سورہ کوثر کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے، مگر معنی اور فضیلت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ اس کی چند اہم فضیلتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عظیم نعمت کی بشارت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا ہونے کی خبر دی، جو جنت کی ایک نہر یا حوض ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم عزت اور مقام کی علامت ہے۔ دشمنوں کے لیے واضح اعلان۔ سورہ کوثر میں یہ واضح کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی بے نام و نشان رہیں گے۔
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا۔ تاریخ نے اس سچائی کو ثابت کر دیا ہے۔ شکر اور عبادت کی ترغیب اس صورت میں نماز قائم کرنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے، جو اس بات کی تعلیم ہے کہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر عبادت کے ذریعے ادا کیا جائے۔ تلاوت کا اجر احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ حوصلہ اور تسلی، یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور دل جوئی کا پیغام ہے، اور امت کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کوثر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی عطا، عبادت، شکر اور اخلاص میں ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ اگر آج وقت ہے، آج یا لوگ اپنے بے علمی کی وجہ سے، ان پڑھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہر ایک چیز رکھی گئی ہے، شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب کوئی بھی شخص، میں تو نہیں چاہتا کوئی محروم رہے، میں تو چاہتا ہوں جو شخص یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی یہ عمل کر پائے گا۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، ویڈیو کو اسکیپ کر کے چلے جائیں گے یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جس کے مقدر میں ہوگا وہی اس عمل سے فائدہ اٹھائے گا، عمل کو کر پائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کون کون آج اس عمل کو کر کے اس سے فیض یاب ہوتا ہے اور اس کی برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا آخر میں پھر پڑھنا ہے۔ بس یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کیونکہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ والے کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، نیک کام کو، اچھے کام کو، جس کام کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، وہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل مکمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ناظرین، آج آپ کو وہ عمل بتایا جو ایک راز ہے، تو ناظرین انشاءاللہ پہلی ہی بار یہ عمل کرنے سے آپ خود کہیں گے کہ فائدہ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ سورہ کوثر شفا ہے اور اس طرح رزق اور برکت میں اضافے کا سبب ہے، اور اس صورت کے 20 نام خود قرآن میں ذکر کی گئی ہے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو جب ہم اس شان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا فضل برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ دیکھیں، بادشاہ روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا تھا، اپنی بیماری کا حال لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میرے سر میں درد رہتا ہے، مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دے۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جادوئی ٹوپی، سر پر پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو اس پر تعجب ہوا، اس نے ٹوپی پھاڑ کر دیکھا، کیا چیز ہے؟ جب ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ بسم اللہ تمام آفات سے بچاتی ہے، یہ سورہ کوثر ہر بیماری سے محفوظ کرتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو سورہ کوثر پڑھ کر دعا کریں، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ پھر اسی طرح قرآن بادشاہ کے لیے قانون ہے، غازی کے لیے تلوار ہے، بیمار کے لیے شفا ہے، غریب کا سہارا ہے، کمزور کا اثاثہ ہے، گمراہ کے لیے ہدایت ہے، قلب مردہ ہے تو زندگی دینے والا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کے اتنے فضائل، اتنے برکات ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ہم قرآن کی معجزات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آج بھی
1400-1500 سال گزر گئے، پھر بھی قرآن کے اندر اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں قرآن کی طرف آتے ہیں، اللہ ان کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج بڑے بڑے لوگ جو بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں، جن کو کہیں سے شفا نہیں مل رہی ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے ان پر کرم ہو جاتا ہے تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ اس قرآن کی برکت سے اب آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے 113 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے وہ دعا جو میں نے پیچھے ذکر کیا اس کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دعا مانگنی ہے، پانی پی کے دم بھی کر لینا ہے اور دعا مانگنی ہے، پھر جو مانگیں گے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، ہم سب کو تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اپنے رحمت کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ آپ نے اس قرآن کو جو ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اس قرآن کو بہترین انداز میں سمجھ بوجھ کر پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرما، آمین۔ ناصرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔